تو ہم جب تک قیامت آئے گی، اور واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک ہونے والی تمام ریسرچ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی ہوئی ہے، اور سائنس ریسرچ کرتی جائے گی اور پتہ چلتا جائے گا کہ بھئی قرآن میں تو پہلے سے بنی مثال ہے۔ تو ہم جب تک اپنی جو ذمہ داری ہے ایسے پاکستانی انسان جب تک ہم نہیں نبھائیں گے نا، جب تک ہم سکسیس نہیں۔ اس میں سر یہ سمر مغاد صاحب جو ہیں سائنٹسٹ، انہوں نے بھی تو میں خیال اس کے لیے کہا تھا کہ وہاں کو پروجیکٹ لگائیں گے، وہ ان کے بارے میں کوئی دماغ نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے جب میں یہ قرآن الرحیم کی انکوائری کرا تھا 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی، گھر میں کام کر رہے تھے جی سر ملنے کی، تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے ایک اور انکوائری کی تھی۔ ایک پاور اسٹیشن تھا سکھر میں، کینیڈین گورنمنٹ نے پاکستان کو ڈونیٹ کیا تھا، ڈونیٹ کیا مطلب گفٹ کیا تھا 50 میگا واٹ کا۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کیونکہ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں، میری ایک ڈاکٹریٹ پاور پروجیکٹ پر ہے، پاور اسٹیشن پر 880 میگا واٹ کے پاور اسٹیشن، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو مجھے صدارتی تھا۔ تو میں نے 2170 ملین روپیز ایک مہینے میں سیو کر کے پروف کیا تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر آپ لوگ اس کو کرنا چاہیں۔ تو اسی طرح ایک پاور اسٹیشن جو سکھر میں تھا، جو کینیڈین گورنمنٹ نے پاکستان کو گفٹ کیا تھا 50 میگا واٹ کا، انتہائی خوبصورت پاور اسٹیشن۔ جب آپ بوائلر پہ ہیں، جی سر جب آپ بوائلر چلاتے ہیں تو آپ بوائلر آپ کا تو چھوٹا سا ہے نا، جی سر، اس کے اندر جب کمبشن پروسیس کرتے ہیں نا اس میں، تو اس میں برنر لگا ہوتا ہے، اور برنر کے اندر ایک یو ٹیوب لگی ہوتی ہے جو آپ کا برنر ہے اسے سگنل دیتی ہے فائر کا، واش کرتی ٹھیک ہے نا۔ جی سر، وہ یو ٹیوب اس کی خراب ہوئی بوائلر کے برنر، کوئی 6-7 ہزار روپے کی آتی ہوگی۔ جو اس کے چیف انجینئر تھے انہوں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی اسٹور والوں نے، تو انہوں نے کہا کہ وہ 6,000 روپے کی تو نہیں ہے، اور ہم تو آپ کو پتہ نہیں 20,000 کی دیں گے یا 18,000 کی دیں گے۔ تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا، وہ نہیں خریدی کہ بھائی یہ مہنگی دے رہا ہے، اور اس کو آٹو کے بجائے مینوئل آپریٹ کرتے رہے۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ جس لڑکے کی بوائلر پہ ڈیوٹی تھی اس کے کوئی ملنے والے صاحب ہیں، وہ چھٹی لے کے چلا گیا، اور اس نے اپنے کسی دوست کو بلا کر یہ کہا کہ یار میرا ایک مسئلہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، تم آ جاؤ میری جگہ۔ اپنی ظاہر بوائلر تو نہیں چھوڑ سکتے نا اس طرح سے، بیچارہ ڈیوٹی کرنے کے لیے آیا، اور اس کو ان باتوں کا علم تھا کہ اس نے کب سگنل وہ اس کو آپریٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس میں ایکسپلوژن ہوا، بوائلر پہ ڈیوٹی دینے والے جو اس کے ہیلپر تھے وہ تھا 4 وہ، اور اس کا کنٹرول روم ایسا تھا کہ وہ تھا اوپر 2nd فلور پہ، اور چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے، گلاس لگا ہوا تھا، اور اس کنٹرول روم میں سے انجینئر بیٹھ کے یا کنٹرول روم آپریٹر بیٹھ کے پورے چاروں طرف دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس اسٹیم جو ہے وہ وہاں سے، وہ جب ایکسپلوژن ہوا تو وہ اسٹیم نکلی ہے، وہ گلاس جو ظاہر پر کہاں اس کے سامنے رکیں گے، وہ ٹوٹ کے اندر آئی۔ کنٹرول روم کے اندر 7 افراد موجود تھے، ٹوٹل 11 کیجویلٹی ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا تھا، انکوائری میں نہیں کی کنڈکٹ۔ ان کی ڈیڈ باڈی ایسی تھی کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس بری طرح وہ جل گئی تھی۔ تو وہ پھر اس کے بعد وہ پاور اسٹیشن بند کر دیا گیا، وہ اب تک نہیں چلا۔ خیر اب خیر اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ اس پاور اسٹیشن کا جو ٹربائن تھی، اس ٹربائن کے اندر جو ایکسائٹر تھا، وہ ایکسائٹر انہوں نے نکالا وہاں سے، اور نکال کے لے گئے تھر، یعنی اس کو چلائی گئی۔ اور ہمیں علم تھا، ظاہر ہے ہماری اس کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ ہے 35 سال میں، معلوم تھا نہیں چلے گا، وہی ہوا، وہ نہیں چلا۔ تو وہ آج تک
اس پر سکسیس نہیں ہو تو ملنا چاہ رہے تھے. مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں نے ان سے ملاقات. دوستوں میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا. جی جی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو بوائلر ہے نا یہ کسی انڈسٹری کا دل بھی ہوتا ہے اور کسی انڈسٹری کا دھماکہ وہ ایٹم بم بھی ہوتا ہے. اس میں ذرا سی نیگلیجنس آپ کے ساتھ اس فیکٹری کے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں. تو اس میں آپ لوگ بہت کیئر کریں. جہاں بھی اسٹیم ہوتی ہے چاہے وہ بوائلر ہو, چاہے وہ آٹو کلیو ہو, چاہے وہ مطلب بلیچر ہو, جس طرح آئل اینڈ فیٹ انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو ساتھ, یا پھر شوگر انڈسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایوپریٹرز ہوتے ہیں جہاں اس جوس کو آپ ایوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یہ سب جہاں پریشر ڈیولپ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں یا پھر کسی جگہ ہائیڈروجن گیس کا یونٹ, یہ سب فیکٹری کے اندر ایٹم بم کی صورت ہوتے ہیں. ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. سر ایک پلیز اور سوال ہے سر. سر یہ مارکیٹ میں مختلف قسم کے جو ہے سر کیمیکلز اینٹی اسکیلنٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں. وہ اے سپلائر کہتا ہے میرے پاس جو ہے 10 روپے کے جی کا ہے, بی کہتا ہے میرے پاس 8 کا ہے, سی کہتا ہے میرے پاس 6.5 کا ہے. تو جنرلی تو یہ ہے کہ جو ایک استعمال کر رہے ہیں, کوئی بھی استعمال کر رہا ہے, لیکن جب کوئی دوسرا آتا ہے وہ اپنے جو ہے بتاتا ہے کہ میری اس کی یہ خصوصیات ہیں, تو کوئی جنرل اس طرح کا جو ہے کوئی ٹیسٹنگ میتھڈ سر ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر کیمیکل کو 1-2 مہینے استعمال کر رہے ہیں, اس کے جو ہے نا پھر ریزلٹس دیکھیں. کچھ جنرل چیک اپ ہو سکتا ہے کہ بیس تو ہر ایک کا وہی ہوگا, اگر اینٹی اسکیلنٹ ہے یا اینٹی اسکیلر ہے سر فار ایگزامپل, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار سر ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا بوائل کرتا ہے سر ذہن میں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے جی سر آپ کون سا استعمال کریں؟ ہم تو جو اے جو ہے بیسٹ وہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن بی والا آ جاتا ہے مارکیٹ میں یا وزٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہمارا اچھا ہے اور سستا ہے, آپ کو اتنی سیونگ ہوگی, یہ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. جی سر. جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی تعلیم کتنی ہوتی ہے؟ تو ہی از کیمیکل انجینئر ہے وہ. وہ سیونگ پوائنٹ آف ویو سے جب وہ کہتے ہیں تو یہ ایک سوال جو ہے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یار ہم 10 روپے لگا رہے ہیں تو 8 روپے میں اگر وہی کام ہوتا ہے تو وائی ناٹ ٹو گو فار 8 روپیز. اچھا اب میرا سوال یہ ہے اور وہ آپ سے ہے, کتنا خرچہ کرتے ہیں 12 روپے کیمیکل میں؟ ان کا یہ چل رہا ہوتا ہے تو جو ایک پرچیز آرڈر بھی ہے ہمارا وہ 2.5 لاکھ روپے کا. بس تو ایسا کرتے ہیں ہم بنڈارا صاحب کو کہتے ہیں جی سر. تو 2.5 لاکھ روپے کا اگر خریدتے ہیں تو اس میں سے 25,000 روپے آپ کی تنخواہ میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 25,000 روپے ہم آپ کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتے ہیں اور آج آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جی سر. جی تو 2.5 لاکھ میں سے جو آپ اس کو 2.5 لاکھ روپے دیتے ہیں تو آپ بنڈارا صاحب کے 2.5 لاکھ میں سے کم از کم 2 لاکھ روپے تو بچا دیں گے. ٹھیک ہے, جب 2 لاکھ روپے آپ ان کے بچائیں گے تو 25,000 روپے بوائلر کے اسٹاف کو دینے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یا ہوگی؟ آپ بتائیے اور مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ 25 میں 25 میں نہ 25 نہیں, میں نے آپ سے فیس لینی ہے 17.5 روپے. ڈیمانڈ بھی تو اسی وجہ سے یہ چائے